السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہکے پہ۔ ہمیں کہکا نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں کہ ابلیس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدنا حوا علیہ السلام کو ممنوع پھل کھانے پر قائل کیا اور جنت سے نکلوا دیا اور کہکا لگایا، لیکن حضرت آدم اور حضرت حوا کی معافی کی درخواست قبول ہونے کے بعد وہ روئے اور زمین پر خلیفہ مقرر ہونے کے بعد شکر ادا کیا، کہکا نہیں لگایا۔ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور کہکا لگایا۔ آگ حکم خداوندی سے گلزار بن گئی، لیکن سید ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کہکا نہیں لگایا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلام کے طور پر بیچ دیا۔ ان کے بھائیوں نے ان سے جان چھڑائی اور کہکا لگایا، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بن گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کہکا نہیں لگایا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکے مار دیے، انہیں غلام بنا لیا۔ فرار ہوتے قافلوں کے سامنے ابھی رکاوٹ دیکھ کر کہکے لگائے، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا کے پار اترے، فرعون کو ڈوبتے دیکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کہکا نہیں لگایا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اس حال میں ہجرت فرمائی کہ تن کے کپڑوں کے سوا کچھ پاس نہ تھا۔ مکہ والوں نے اسے اپنی جیت قرار دیا اور کہکے لگائے۔ 8 برس بعد جب خاتم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے طور پر اس شہر میں اس طرح داخل ہوئے کہ سر مبارک احساس شکر کے ساتھ اس قدر جھکا ہوا تھا کہ اٹھنے کے کونان سے ٹکراتے تھے۔ سب سرکش سزا کے منتظر تھے، لیکن رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دے دی، کہکا نہیں لگایا۔ عارضی کامیابی پر کہکا لگانا ابلیس، نمرود، فرعون اور ابو جہل کے وطور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ تمام اختیارات اس ذات باری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جسے زوال نہیں، تکبر سیکھ روا ہے۔ کسی خوشی اور کامیابی پر کہکا لگانا، ہلڑی بازی کرنا، ناچ گانے اور قانونی شکنی کرنا یہ نافرمانی اور سرکش لوگوں کے طریقہ کار ہیں، جبکہ اصول نعمت اور خوشی پر سردا شکر بجا لانا فرما بردار بندے کا کام ہے۔